ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسیحی انسان عیسائی یا ہندو مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اسی طرح یہودی یا کوئی سکھ، یعنی کوئی بھی غیر مسلم جب کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک اور بھائی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے اور جنت کا راہی بنا دیا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب قادیانی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، مسلمان ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر کوئی عیسائی کلمہ پڑھے اپنے آپ کو مسلمان کہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مرزائی ہمارے سامنے کلمہ پڑھے اور کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں تو ہمیں اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مسلمان انہیں بھی مسلمان سمجھ لیں تو مسلمانوں کی تعداد ہی بڑھے گی، اور ان کے اندر بڑے بڑے اعلیٰ ذہن کے لوگ ہیں، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا کہ تم ان کو اپنا بھائی سمجھو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی اور مذہب سے بندہ آتا ہے تو تمہیں خوشی ہوتی ہے، مرزائی اپنے آپ کو جب مسلمان کہتا ہے تو تمہیں خوشی نہیں ہوتی بلکہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج انشاءاللہ اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈیں گے 4 انداز سے۔ ایک جواب ہوگا مذہبی اعتبار سے، ایک جواب ہوگا سیاسی اعتبار سے، اور ایک جواب ہوگا قانونی اعتبار سے، اور چوتھا جواب ہوگا عقلی اعتبار سے۔ ہم ایسے لوگوں کو 4 انداز سے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے تو ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہمارا اور ان کا بنیادی اختلاف ہے، اور وہی ہمارے سارے اختلاف کی جڑ ہے، اور وہ ہے مذہبی اعتبار سے جب ہم اس مسئلے کو سمجھ لیں گے تو ہمارے سامنے اس سوال کا جواب روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ ہمیں ان کے ساتھ نفرت کیوں ہے، ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس جواب سے پہلے تھوڑا سا میں مرزا غلام احمد قادیانی کا تعارف کروا دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ ہم علی وجہ البصیرت اس سوال کا جواب ڈھونڈ سکیں کہ یہ بندہ کون تھا اور کیسے اس نے اپنے آپ کو نبوت کے دعوے کے اوپر کھڑا کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ 1839 یا 1840 میں قادیان کے اندر پیدا ہوا۔ یہ ضلع گرداسپور کا ایک علاقہ، اب یہ ہندوستان کے اندر ہے۔ آپ نے کرتارپور کا نام تو سنا ہوگا۔ کرتارپور جو ہے یہ پاکستان کے اندر ہے، اور بارڈر کی دوسری طرف جو ہے وہ قادیان ہے، وہاں سے تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا سفر ہے، یہ بالکل قریب ہے کرتارپور۔ تو وہاں پر یہ بندہ پیدا ہوا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا، گو کہ اس کا والد اور اس کا بڑا بھائی جو ہیں وہ انگریز سامراج کے خادم تھے، ان کے بڑے حمایتی تھے، لیکن بہرحال مسلمان گھرانہ تھا۔ یہ ابتدائی تعلیم اس نے
گھر کے اندر جو اس زمانے کا رواج تھا وہ حاصل کی، باقاعدہ کسی ادارے کے اندر جا کر آخری حد تک اس نے پڑھا ہو ایسا نہیں ہے۔ اس کا بیٹا خود سیرت المہدی کے اندر لکھتا ہے، بشیر احمد اس کا نام ہے اس کے بیٹے کا، وہ کہتا ہے کہ میرا والد جو ہے نہ تو کوئی بڑا عالم دین تھا اور نہ ہی کوئی بڑا مناظر تھا، اس نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، بچپن اس کا عام بچوں کی طرح گزرا ہے۔ جوانی کے اندر یہ ایک دفعہ، یہ 1864 کی بات ہے، اپنے باپ کی پینشن لینے کے لیے 700 روپیہ جو دور حاضر کا جب ہم نے اس کا حساب لگایا تو وہ تقریباً 44,80,000 روپیہ بنتا ہے۔ وہ پینشن لینے کے لیے گیا اور اس کے چاچے کا بیٹا مرزا امام دین اس کے ساتھ چلا گیا اور یہ سارے پیسے جو ہے ان دونوں نوجوانوں نے اڑا دیے۔ تقریباً 24-25 سال اس کی عمر تھی، 2 بچوں کا باپ بھی تھا، اس کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ تو قادیانی لوگ جو ہے اس سارے واقعے کا ملبہ جو ہے وہ مرزا امام دین کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ وہ بندہ 2 نمبر تھا، یہ سارے پیسے جو اس نے خرچ کیے۔ جبکہ آپ سیرت المہدی کے اندر یہ واقعہ پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ جب پیسے ختم ہو گئے تو حضرت صاحب شرم کے مارے گھر آنے کی بجائے سیالکوٹ چلے گئے، وہاں پر جا کر کچہری میں ملازمت اختیار کر لی اور 4 سال وہاں پر ہی رہا، گھر آیا ہی نہیں۔ اس کے والد نے بار بار جو ہے وہ میسج بھیجے کہ گھر آ جاؤ، گھر 4 سال کے بعد گھر کے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی شامل تھا اس کے اندر، وہ سارے پیسے بھی اسی نے نکلوائے تھے، پینشن لی تھی۔ 1877 تک یہ بندہ ایک عام آدمی کی طرح وقت گزارتا ہے۔ 1877 کے اندر اس نے مذہبی میدان کے اندر قدم رکھا اور اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین اس زمانے کے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، یہ مرزا قادیانی کے بچپن کے دوست تھے۔ تو وہ چونکہ ہندوستان کے اندر ان کا بڑا نام تھا، انہوں نے مرزا غلام محمد قادیانی کو یہاں لاہور میں ہی چینیا والی مسجد میں، یہ خطیب تھے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، یہاں پر بلایا اور اس کو رغبت دلائی اور وہ مذہبی میدان کے اندر ایک مناظر کی حیثیت سے، ایک عالم دین کی حیثیت سے معروف ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے چیلنج کرنے شروع کر دیے غیر مسلموں کو، کبھی عیسائیوں کو چیلنج کر رہا ہے، کبھی ہندوؤں کو کر رہا ہے۔ تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر مذہب والے لوگ ایسے بندے کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے جو اس کے مذہب کا دفاع کر رہا ہوتا۔ تو مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ 1877 کے اندر اس نے مذہبی میدان کے اندر قدم رکھا اور 1882 تک یہ ایک عالم دین اور مناظر کی حیثیت سے 5 سال تک معاشرے کے اندر معروف رہا۔ 1882 کے اندر جب اس نے براہین احمدیہ کی 3ری جلد شائع کی تو پہلی مرتبہ اس کے عقیدے کے اندر تبدیلی جو ہے وہ آنا شروع ہوئی۔ اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہم کلام ہونا شروع ہو گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، مجھے اس صدی کا مجدد بنا دیا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں اس نے کرنا شروع کر دی۔ بعض اہل علم متنبہ ہو گئے کہ یار یہ کیا، یہ بندہ کیسی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن چونکہ ابھی کوئی اس کی باتوں کے اندر کوئی واضح کفر موجود نہیں تھا اور اصولی طور پر اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگتا تھا، اس لیے زیادہ تر اہل علم نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن یہ دور اس کا چلتا ہے 1890 تک۔ 1890 کے آخر میں نجی مجلسوں میں اس نے کفریہ عقائد جو ہیں وہ اپنے حواریوں کے اندر بیان کرنا شروع کر دیے۔ جنوری 1891 کے اندر اس کے 2 چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع ہوئے، توضیح مرام اور فتح اسلام۔ پہلی مرتبہ اس نے کھل کر کفریہ عقائد کا اظہار کیا۔ 1891 جنوری سے مسلمانوں کی اور مرزا غلام محمد قادیانی کی راہیں جو ہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے ہمارا قادیانیوں کے ساتھ مذہبی اختلاف شروع ہو جاتا ہے، جو بنیادی اختلاف ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے ہی اس کو اس میدان کے اندر کھڑا کیا، ایک عالم دین کے اسلام کا دفاع کرنے والا جو ہے ایک اور آ جائے گا، کیونکہ وہ زمانہ ہی ایسا تھا، جتنے بھی لوگ ہوتے وہ کم تھے، کیونکہ عیسائی بھی وہ یلغار کر رہے تھے، ہندو بھی اپنے مذہب کو ثابت کر رہے تھے۔
تو پھر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے ہی مرزا غلام محمد قادیانی کا خوب ناطقہ بند کیا. پہلے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جو اہل علم کا طریقہ کار اور شرعی طرز عمل تھا، اس کے اوپر حجت تمام کی، اس کو سمجھایا کہ بھی تیرے عقائد کفریہ ہے، تو باز نہ آیا، اسی حالت میں مر گیا تو کفر کی حالت میں مرے گا. تو وہ نہ سمجھا. خط و کتابت ہوئی، وہ باقاعدہ مولانا کے اشاعت السنہ جو رسالہ تھا اس کے اندر شائع ہوئی. قادیانیوں نے بھی وہ خط و کتابت جو ہے وہ محفوظ رکھی ہوئی ہے، شائع کی. تو یوں مرزا قادیانی جو ہے وہ نہ مانا، وہ اپنے ضد پر اڑا رہا. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے ایک سوال نامہ ترتیب دیا اور اپنے شیخ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا جواب طلب کیا. تفصیلی جواب انہوں نے دیا اور اس کے عقائد نقل کر کے باقاعدہ کتابوں کے حوالوں کے ساتھ کہ اس کی کتابوں کے اندر یہ عقیدے ہیں اور یہ کفریہ اور گمراہ کن عقیدے ہیں، دستخط کیے کہ اگر یہ بغیر توبہ کے مرتا ہے تو یہ کفر کی حالت پر مرے گا. اور پھر مولانا محمد حسین بٹالوی نے اس فتوے کو اس زمانے کے تقریباً 200 جید علماء اور سجادہ نشینوں سے باقاعدہ دستخط کروائے. یوں اولین متفقہ فتویٰ کفر مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی کے اندر ہی شائع ہو گیا اور مسلمانوں کا مرزا قادیانی سے راستہ الگ ہو گیا. یہ زمانہ، اب اس زمانے کے اندر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کر دیا کہ وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عیسیٰ بن مریم بنایا ہے. اور اس نے جو ہے وہ فلسفیانہ عقائد جو ہے وہ پیش کیے کہ جی یہ روحیں جو ہیں، یہ جو ستارے ہیں یہ فرشتوں کے قالب ہیں، فرشتے جو ہیں وہ زمین پر بذات خود نہیں اترتے، وہ اپنی اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں. نبیوں کو جو فرشتے نظر آتے ہیں وہ جی صرف ان کی ایک تمثیلی صورت ہوتی ہے. اور اس طرح کے کئی عقائد اس نے جو ہیں غیر اسلامی جو ہے وہ پیش کیے. اس زمانے کے اندر اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ کھل کر نہیں کیا، لیکن یہ دعویٰ اس نے کر دیا کہ جو میری پیروی نہیں نہ کرے گا اس کو نجات نہیں ملے گی. یہ دعویٰ اس نے، اب یہ سراسر نبوت کا دعویٰ تھا. صرف نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی نے نجات لینی ہے نا تو وہ میری پیروی کرے، میری پیروی کے بغیر نجات نہیں مل سکتی. کوئی عالم دین، کوئی محدث، کوئی امام یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ یہ لفظ تو اس نے بولے، یہ دعویٰ اس نے کیا، لیکن جب سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتوے کے اندر لکھا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو مرزا قادیانی کہتے ہیں نہیں، میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. یہی بات مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بشیر الدین محمود جو اس کا دوسرا خلیفہ بنا تھا، اس کے مرنے کے بعد پہلا خلیفہ حکیم نور الدین تھا اس کی جماعت کا، اور دوسرا خلیفہ اس کا بڑا بیٹا بنا دوسری بیوی سے بشیر الدین محمود. اس نے کتاب لکھی حقیقت النبوہ. اس کے اندر اس نے پھر یہ بات مانی کہ ابا جی نے نا جب 1891 کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا نا میں مسیح موعود اور میری اطاعت کے بغیر نجات، اصل میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بس ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. یعنی سید صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا، جو بتایا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، مرزا قادیانی منکر تھا، وہی بات چند سالوں کے بعد اس کے بیٹے نے تسلیم کی کہ واقعی ابا جی نے اس زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، بس ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو بہرحال کھل کر اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. یہ زمانہ اس کا چلتا ہے 1900 تک. 1901 کے اندر اس نے کھل کر پھر اپنے آپ کو نبی اور رسول کہنا شروع کر دیا، اور 26 مئی 1908 کو یہ آدمی یہاں لاہور کے اندر مر جاتا ہے، برانتھر روڈ پر احمدیہ بلڈنگ کے اندر. اور پھر اس کی لاش کو جو ہے وہ قادیان لے کر گئے اور وہاں پر اس کو دفنا دیا گیا. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی کو ہم یہ 5 حصوں کے اوپر جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں. یہ میں نے بڑا اختصار کے ساتھ اس کی زندگی کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ ہمارا اور مرزا غلام محمد قادیانی کا اور اس کے ماننے والوں کا اختلاف جو مذہبی ہے وہ شروع ہوتا ہے جنوری 1891 سے. وہ اختلاف کیا ہے؟ ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے جب کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے،
اور یہی کام اگر کوئی دوسرا غیر مسلم کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ مسئلہ ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے دعاوی کا۔ اس نے جو دعوے کیے ہیں ان دعووں کے اندر ایک دعویٰ یہ ہے، وہ کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، اس کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ۔ اس کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا، کہتا ہے کہ جو میرے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کرتا ہے، نہ اس نے مجھے دیکھا نہ پہچانا۔ یعنی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ اسی کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے سارا وجود ہی وجودہ ہو، میرا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہی وجود ہے، ہم دونوں ایک ہی وجود ہیں۔ یعنی مرزا قادیانی کے کئی دعوی ہیں، ہم اس کے ہر دعوے کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ جس وجہ سے ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ باتیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ آپ نے ہندوؤں کا عقیدہ سنا ہوگا آوا گون کا۔ آوا گون کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ جنم لے سکتا ہے، 12 جنم لے سکتا ہے۔ ہندوؤں کے اندر تقریباً 7 جنموں تک جو ہے وہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد 7 جنموں تک جو ہے وہ دوبارہ آ سکتا ہے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے ہندوؤں کے اسی عقیدے کو اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ جو شخص 1300 سال پہلے، مرزا قادیانی سے 1300 سال پہلے، جو شخص 1300 سال پہلے محمد بن عبداللہ کی شکل میں مکے میں پیدا ہوا تھا، وہی شخص دوبارہ مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں قادیان کے اندر پیدا ہوا ہے۔ کہتا ہے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، میں اور وہ دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ اب اس بات کی وضاحت، مزید تفصیل اس کے بیٹے نے کلمۃ الفصل، اس کا ایک مضمون تھا جو بڑا تفصیلی تھا، وہ کتابی صورت میں بعد میں شائع ہوا، آج بھی ان کی ویب سائٹ پر وہ موجود ہے۔ اس کے اندر اس نے خود اس کی تفصیل بیان کی۔ تفصیل یوں بیان کرتا ہے، خود ہی سوال لکھ کر اس کا جواب دیتا ہے۔ کہتا ہے ہمارے اوپر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے ایک نیا نبی کھڑا کر لیا ہے تو پھر تم نے ایک نیا کلمہ کیوں نہیں بنایا؟ تمہیں اپنا کلمہ بنا لینا چاہیے تھا، جیسے ہر نبی کا الگ الگ کلمہ ہوتا ہے، تم نے ایک نبی بنا لیا تو کلمہ بھی بنا لو الگ۔ تو مسلمانوں والا کلمہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو تم؟ اب اس سوال، کہتا ہے ہمارے اوپر یہ سوال ہوتا ہے، اب اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ کہتا ہے اصل میں ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ حضرت صاحب کا دعویٰ، یعنی کہتا ہے میرے ابے کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ کہتا ہے ہمارے نزدیک چونکہ نیا بندہ آیا ہی نہیں، وہی پرانا شخص جو ہے وہ نئے روپ کے اندر آ گیا ہے، اس لیے ہمیں کلمے کی کوئی ضرورت۔ پھر اس نے یہی 2 حوالے جو میں نے خطبہ الہامیہ کے آپ کے سامنے پڑھے مرزا قادیانی کی کتاب کے، اس نے یہی 2 حوالے پیش کیے۔ کہتا ہے کہ میرے ابے کا یہ دعویٰ ہے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہے، یہ دیکھو اس کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی۔ کہتے ہیں چونکہ ہمارے نزدیک کوئی نیا بندہ آیا ہی نہیں، اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پس مسیح موعود، آخر میں جو سارے جواب کا خلاصہ لکھتا ہے نا، کہتا ہے پس مسیح موعود، وہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں یہ لوگ، پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ اس نے سارے سوال کا جو خلاصہ پیش کیا۔ کہتا ہے ہمیں نئے کلمے کی اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ نیا بندہ کو آیا ہی نہیں، وہی بندہ دوبارہ آ گیا۔ بس فرق یہ پڑا ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے تو یہ کلمہ صرف محمد رسول اللہ یعنی محمد بن عبداللہ تک رہتا تھا، لیکن مرزا قادیانی کے آنے کے بعد جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر مرزا قادیانی بھی شامل ہو گیا ہے۔ کہتا بس یہ فرق پڑا ہے۔ اب اگر کوئی قادیانی ہمارے سامنے آ کر پڑھے دیکھو جی میرا کلمہ میں وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ محمد رسول اللہ کے مفہوم کے اندر کس کو شامل کر رہا ہے؟ مرزا قادیانی کو، بتائیں ہمیں خوشی ہوگی کہ تکلیف ہوگی؟ بھائی تکلیف ہوگی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا۔
اور یہ غلام مرتضیٰ کے بیٹے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لا کھڑا کر رہے ہیں، چراغ بی بی کے بیٹے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لا کھڑا کر رہے ہیں۔ وہ یہ تو پرلے درجے کا گیا گزرا آدمی تھا۔ ہماری امت محمدیہ کے اندر سب سے افضل ہم کس شخص کو مانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایمان سے بتائیں، اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کر دے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، کبھی ہم مانیں گے؟ اب مرزا قادیانی کو چھوڑیں، یہ تو گیا گزرا بندہ ہے، امت محمدیہ کا سب سے افضل ترین شخص۔ اگر کوئی ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں اور وہ محمد رسول اللہ اور ایک ہی ہیں، مسلمان اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ 1300 سال کے بعد آنے والا شخص، انگریزوں کا ایجنٹ، اس کو کیسے مسلمان جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مان سکتے ہیں؟ کلمے کے اندر کیسے اس کو شریک مان سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ جتنا مرضی وہ کہیں جی دیکھو ہمارا کلمہ تمہارا کلمہ ایک ہی ہے، تم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، بھائی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ سے مراد کیا لے رہے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی نے صرف دعوے کی حد تک ہی نہیں رہا، بلکہ جو خصوصیات اور جو مقامات اور مراتب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اس نے کہا کہ میرے بھی ہیں وہ۔ مثال کے طور پر ہم بڑے فخر کے ساتھ دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیوں جی؟ ہم غیر مسلموں کو بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مرزا قادیانی کے جو الہامات کا مجموعہ اس کا نام ہے تذکرہ، انہوں نے اس کے مرزا قادیانی کے سارے الہام جمع کر دیے ہیں اس کے اندر۔ اب جب اس کو دیکھیں گے تو مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جو خصوصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مرزا قادیانی نے کہا اللہ نے مجھے بھی وہ خصوصیت دی ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جام کوثر ہم پئیں گے، ہماری بڑی دعا ہوتی ہے، بڑی آرزو ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم پئیں گے۔ بڑے فخر کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ کہتا ہے مجھے بھی اللہ نے کہا اِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ آیت پڑھ کر ہم سارے مسلمانوں کو کہتے ہیں اگر اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، قرآن کے اندر یہ حکم ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کو بتا دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مقام محمود، یہ ایک ایسا اعلیٰ مقام ہے کہ یہ پوری انسانیت میں سے صرف ایک شخص کو ملے گا، اور وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے کہ میں تجھے مقام محمود دوں گا، یعنی جو خالصتاً نبی علیہ السلام کا خاصہ مرزا قادیانی نے اس کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا۔ تو مرزا قادیانی نے صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس دعوے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، وہ بھی اپنے اندر سمیٹے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہونے کا ہر لحاظ سے اس نے دعویٰ کیا۔ پھر وہ یہاں تک نہیں رکا، پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھا ہے۔ آگے وہ اس طرح بڑھا ہے، کہتا ہے کہ جب اسلام شروع ہوا تھا، اس کی کتاب خطبہ الہامیہ کے اندر ہی یہ بات موجود ہے، کہتا ہے جب اسلام شروع ہوا تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ پہلی رات کے چاند کی طرح تھا، لیکن میرے زمانے میں اسلام کی جو خدمت ہوئی ہے وہ اسلام اب 14ویں رات کے چاند کی طرح ہو چکا ہے۔ یعنی جو خدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ہے، کہتا ہے میں نے اس سے بڑھ کر کی ہے۔ یہ اس کی عبارت کا مفہوم ہے کہ ان کے زمانے میں پہلی رات کے چاند کی طرح بالکل معمولی سی لائن تھی،
بالکل معمولی سی روشنی تھی اس کی، لیکن جو اسلام کی خدمت میں نے کر دی ہے، کہتا ہے کہ میرے زمانے میں وہ اب 14ویں رات کے چاند کی طرح جو ہے اس کی روشنی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہے۔ اپنی محنت کو نبی علیہ السلام سے بڑھا کر پیش کر، یعنی نبی علیہ السلام سے افضل ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک حواری تھا ظہور الدین اکمل، وہ شاعر تھا، اور قادیانی لوگ جو ہیں اس کو اپنی امت کا حسان بن ثابت کہتے ہیں۔ امت محمدیہ کا حسان بن ثابت، نبی علیہ السلام کا صحابی، تو لیکن قادیانی لوگ جو ہیں وہ قاضی ظہور الدین اکمل قادیانی کو اپنی امت کا حسان بن ثابت کہتے ہیں۔ اس نے مرزا قادیانی کی شان کے اندر قصیدے کہے ہیں۔ ایک قصیدہ اس نے کہا جس کے ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد پھر وہی عقیدہ جو مرزا قادیانی نے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں ہے، کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے دوبارہ آئے ہیں، لیکن یہ جو دوبارہ محمد آیا ہے نا، یہ پہلے سے شان کے اندر بڑھا ہوا ہے، دوسرا محمد جو وہ پہلے محمد سے افضل ہے۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیان میں۔ یہ اس کا شعر ہے۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، سارے مسلمان جن کو اللہ کا پیغمبر اور رسول تسلیم کرتے ہیں، اور دوسرے محمد سے مراد وہ مرزا قادیانی مراد لے رہا ہے، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیان۔ اب یہ شعر مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر شائع ہوا، اس کے مرنے سے 2 سال پہلے 1906 میں اخبار البدر کے اندر، جو قادیان سے شائع ہوتی تھی، مرزائیوں کی اخبار تھی۔ اب مرزا قادیانی لامحالہ یہ مرزا قادیانی نے نظم پڑھی ہے، شعر جو ہے وہ سنا ہوگا، تو جب مسلمان پیش کرتے نا تو کہ نہیں یار، قادیانی کہتے نہیں یار یہ تو نا شاعر کا اپنا تخیل ہے، اور آپ کو پتہ ہے شاعر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں تو کرتے رہتے ہیں، وہ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین پر لے آتے ہیں، تو یہ تو شاعرانہ تخیل ہے۔ حضرت صاحب نے کو نہیں پتہ چلا کہ میرے بارے میں اس نے یہ عقیدہ رکھا ہے۔ اب مسلمان یہ شعر پیش کرتے اور قادیانی لوگ جو ہے نا یہ طویل کر کے جان چھڑاتے رہے۔ لیکن جب ہوا 1944 کے اندر یہ بحث قادیانیوں کے 2 گروپوں کے اندر چھڑی، ایک قادیانی گروپ تھا اور ایک لاہوری گروپ تھا۔ یہ 1914 کے اندر 2 جماعتیں بن گئی، 2 فرقے بن گئی ہے۔ تو 1914 کے بعد ان کا اختلاف جو خوب عروج پر آیا، اور 1944 کے اندر یہ بحث چھڑی کہ یہ شعر جو ہے کب کہا گیا تھا۔ جو لاہوری گروپ کا امیر تھا مولوی محمد علی لاہوری، اس نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ شعر جو ہے نا میاں محمود یعنی جو اس وقت قادیانیوں کا خلیفہ تھا، یہ اس کی تعلیم کا نتیجہ، اس نے جب مرزے کو نبی بنا دیا ہے تو پھر جب نبی بنا دیا تو پھر ماننے والے جو ہیں اس کو فضیلت بھی دیں گے، یہ اصل میں جو ہے نا اس کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اب بشیر الدین محمود جو مرزے کا بیٹا تھا، جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، اس نے اب جواب دیا، اس کا جواب کے اندر اس نے یہ تسلیم کیا، کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں جی محمد علی صاحب کہ یہ میری تعلیم کا نتیجہ ہے، حالانکہ یہ نظم حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر خطبہ الہامیہ جب پڑھ کر سنایا گیا تھا، اس مجمع کے اندر یہ پڑھ کر سنائی گئی تھی، حضرت صاحب نے یہ سنی تھی اور خوش ہوئے تھے، اور شاعر کو جزاک اللہ بھی کہا تھا۔ اس وقت تو یہ میاں محمود کہتا اس وقت میں تو چھوٹا سا بچہ تھا، میری تعلیم کا یہ نتیجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حضرت صاحب کے زمانے میں ان کے سامنے پڑھی گئی تھی یہ نظم۔ یعنی 1944 کے اندر آ کر قادیانیوں نے تسلیم کیا کہ جو ہم اتنے سال تک جھوٹ بولتے رہے ہیں نا، وہ بالکل جھوٹی تھا، وہ گپ تھی، یہ واقعی مرزا قادیانی کے سامنے شعر پڑھے گے، اور اس نے یہ شعر سنا بھی تھا اور شاعر کو جزاک اللہ بھی کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا قادیانی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اب جب یہ لوگ مرزا قادیانی کو ملحوظ رکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے، اور آپ کو پتہ بھی ہو ان کے عقیدے کا، تو کون سا مسلمان ہے جو ان کا عقیدہ سمجھتے ہوئے بھی
ان کے کلمے کا اعتبار کرے گا؟ بھئی وہ تو محمد رسول اللہ کے اندر مرزا قادیانی کو شامل کر رہے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مان رہے ہیں، ہم کیسے ان کے کلمے کا اعتبار کریں گے؟ جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کس شخصیت کو مراد لیتا ہے؟ اسی شخصیت کو جس کو ہم اللہ کا پیغمبر اور رسول تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن مرزائی لوگ ایسا نہیں کرتے بھائی، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے اندر مرزا قادیانی کو شامل مانتے ہیں، تو جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیسے ان کے ساتھ محبت ہو؟ کیسے ہم ان کے کلمے کا اعتبار کریں؟ اس وجہ سے بھائی ہمیں ان کے ساتھ مذہبی اختلاف ہے۔ یعنی یہ صرف میں نے ابھی ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، ختم نبوت کا بھی ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، حیات عیسیٰ کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے، مرزا قادیانی کے کذبات کے حوالے سے، اس کے دیگر عقائد اور نظریات کے حوالے سے تفصیلاً ان کے اوپر جو ہیں وہ کتابیں جو ہیں موجود ہیں، کوئی بھائی شوق رکھتا ہو تو ان کتابوں کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اور ان کا مذہبی اختلاف۔ اب ہم آ جاتے ہیں سیاسی اختلاف کی طرف۔ سیاسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابیں پڑھیں آپ، تریاق القلوب ہے، تحفہ گل لڑویہ اور اس طرح کی دیگر کتابیں، اس کے خطوط پڑھیں، اس کے اشتہارات پڑھیں، واضح طور پر اور دو ٹوک لفظوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے میرے پیروکار بڑھتے جائیں گے، انگریزوں کے حمایتی اتنے ہی بڑھتے جائیں گے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی حمایت کے اندر بہت زیادہ کتابیں لکھی۔ کہتا ہے میں نے جہاد کی حرمت کے اوپر اتنی کتابیں اور اشتہارات لکھی ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے نا تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں، اتنا میں نے کام کیا۔ کہتا ہے جو انگریزوں کے خلاف جہاد کرتا ہے نا، وہ گالی دیتا ہے، کہتا ہے وہ حرامزادہ ہے۔ مرزا قادیانی مجاہدین کو گالی دے رہا ہے اور کہتا ہے انگریزوں کی حمایت کے اندر لڑنا یہ واجب ہے ہمارے اوپر، انگریزوں کے خلاف لڑنا یہ حرام ہے۔ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال۔ یہ باقاعدہ اس کی نظم ہے کہ جہاد نہیں کرنا تم نے انگریزوں کے خلاف۔ اس نے جو اطاعت کے یعنی اپنی جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے جو اصول اور ضابطے بنائے تھے، اس میں ایک اصول یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ انگریز کی پیروی کریں گے۔ یہ اس کی جماعت کے اندر شامل ہونے والا جو ہے وہ باقاعدہ دستخط کرے گا، اس بات کو مانے گا کہ انگریز کی ہم پیروی کریں گے، انگریز کی مخالفت نہیں کریں گے ہم۔ یہ اور اس طرح کے بلکہ اشتہار، مجموعہ اشتہارات ہے، اس کے اندر ایک جگہ پر یہ کہتا ہے، انگریزوں کے سامنے درخواست دے رہا ہے کہ جی ہمارے بارے میں ذرا ہاتھ ہولا رکھا کریں، میری جماعت ہے وہ اس طرح کام کرتی ہے۔ کہتا ہے اپنے اس خود کاشتہ پودے کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو کھل کر اس نے کہا کہ خود کاشتہ پودا، تم نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اب پھر خیال رکھو میرا بھی اور میری جماعت کا بھی۔ اب یہ اور اس طرح کے دیگر حوالہ جات جب آپ پڑھیں گے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بھی انسان قادیانی ہوگا وہ 100% ووٹ کس کا ہے؟ غیر مسلموں کا، وہ غیر مسلموں کا ووٹ ہے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی کوئی اجتماعی معاملہ ہوا ہے مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 1891 سے لے کر آج 2022 تک جب بھی مسلمانوں کا کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ پر غیر مسلموں کے ساتھ پھڈا پڑا ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے، قادیانیوں نے ہمیشہ غیر مسلموں کی حمایت کی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، 130 سال تقریباً ہو چکے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ وہی چونکہ مرزا قادیانی نے سیاسی طور پر اپنی جماعت کو کس کی گود میں بٹھایا ہے؟ انگریزوں کی گود کے اندر، غیر مسلموں کی گود۔ اب اس کو آپ ایسے سمجھیں، دور حاضر کے اندر کئی واقعات آپ کے سامنے بھی ہیں، ہمارے سامنے بھی ہیں۔ کسی بھی قادیانی کو آپ تھپڑ بھی ماریں گے نا تو تکلیف کس کو ہوگی؟ امریکہ کے صدر کو۔ پریشانی کس کی ہوگی؟ انگلینڈ والوں کو۔
ان کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ قادیانی جو ہے وہ یہاں پر کچھ بھی ان کے ساتھ ہو جائے نا تو فوراً وہ پناہ دے دیتے ہیں، آ جاؤ جی، آ جاؤ ہمارے پاس، آ جاؤ جی، ہم آپ کو سنبھالتے ہیں۔ بھائی کتنے مسلمان قتل ہوتے ہیں، کتنے مسلمان شہید ہوتے ہیں، کبھی نہیں ان کو تکلیف ہوئی، کبھی نہیں ان کو پریشانی ہوئی۔ آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے قادیانی کو بھی کچھ کہہ دیں، اس کو کوئی بھی مسئلہ ہو، تکلیف ان کے صدروں تک کو ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اور وہ سارا زور لگا رہے ہیں جی ان کو تم نہ اپنے ملک کے اندر مسلمان ڈکلیئر کرو۔ کیوں بھائی؟ تمہیں کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ؟ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ وہ فنڈ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، قرضے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، عجیب و غریب معاملات ہیں۔ بھائی کسی طریقے تم ان کو مسلمان ڈکلیئر کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن نے اصول بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور عیسائی اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک وہ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں۔ جو سچا مذہب اسلام ہے نا، نہ وہ یہودیوں کو ہضم ہے اور نہ ہی وہ عیسائیوں کو ہضم ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اگر مرزئی سچا اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اگر وہ واقعی سچا اسلام ہوتا تو کیسے یہودی اور عیسائیوں کو یہ ہضم ہو سکتا تھا؟ ہماری وہ مخالفت کرتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں ان کی وہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن جو مرزا قادیانی کا نام لیتا ہے اس کو وہ چندہ بھی دیتے ہیں، سہولت بھی دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو ہے اس کو آرام بھی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے مطابق ان کا مذہب سچا مذہب نہیں ہے۔ اگر سچا ہوتا تو یہودی اور عیسائی ان سے نفرت کرتے۔ قرآن کی آیت ہے یہ۔ تو یہ ہے سیاسی اعتبار سے ہمارا اور ان کا اختلاف۔ اس وجہ سے بھائی ہمیں ان سے نفرت ہے کہ جو بھی قادیانی ہوتا ہے نا، وہ 100% غیر مسلموں کا ووٹ ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے۔ تیسرا، قانونی اعتبار سے پاکستان کا قانون جو ہے وہ، جیسا کہ آئین آپ سمجھتے ہیں، 1974 کے اندر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے قانون کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، لیکن یہ باز پھر بھی نہ آئے، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ تو پھر 1984 کے اندر ضیاء الحق کے صدارتی آرڈیننس کے تحت جو ہے ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ یہ اسلامی شعائر بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ کھل کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ جیسا کہ اگر آپ وہ تاریخ کے اندر پڑھیں گے تو مسلمان طالب علموں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا تھا، ان کو مارا تھا، پیٹا تھا، جو ملتان سے جو ہے سیر کے لیے آ رہے تھے، نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، ربوے کے اندر جو ہے وہ پمفلٹ تقسیم کیے انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگا دیے۔ واپسی پر جب وہ آئے تو پھر انہوں نے خوب ان کو مارا پیٹا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا سر پھاڑ دیا۔ تو پھر مسلمانوں نے جو ہے وہ تحریک چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے کام بھی کس سے لیا؟ جس کے اوپر کوئی دنیا کا بندہ الزام نہیں لگا سکتا کہ یہ مذہبی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، کوئی بھی دنیا کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی مذہبی بندہ تھا۔ اس بندے سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا، اور کام بھی لیا جو دنیا کے طریقے کے مطابق، یعنی جمہوری طریقے کے مطابق۔ کوئی بندہ بھی اس کو دنیا کی کسی بھی عدالت کے اندر چیلنج نہیں کر سکتا۔ بالکل بے دین بندے سے یہ کام لیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو دنیا کا قانون تھا اس کے مطابق لیا، جمہوری طریقے کے مطابق۔ ایک ووٹ بھی قادیانیوں کے حق میں نہیں پڑا، سارے کے سارے ووٹ ان کے خلاف ہی تھے۔ باقاعدہ بحث ہوئی، 11 دن جو ہے وہ بحث ہوتی رہی ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کے اور بھی بیانات ہوتے رہے، تو آخرکار 7 ستمبر 1974 کو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا کہ پاکستان کے اندر ان کی حیثیت غیر مسلموں والی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے آئین کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں۔ بھئی اس لیے ہمیں ان کے ساتھ نفرت ہے۔ یہ ہمارا قانونی اعتبار سے ان کے ساتھ اختلاف ہے کہ ہمارے قانون کے اندر گو کہ یہ ہماری بنیاد نہیں، بنیاد ہماری مذہبی ہے، لیکن چونکہ پاکستان کے آئین کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں تو باقاعدہ قانون کے اندر اس کی سزا موجود ہے، اور وہ پاکستان کے آئین کو جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ اور چوتھا وہ ہے عقلی انداز سے۔ عقلی اعتبار سے اگر ہم اس مسئلے کو سمجھیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک چیز
لانچ کی ہے مارکیٹ کے اندر، ہم فرض کرتے ہیں ہم نے کوئی گھی جو ہے وہ آپ نے لانچ کیا کسی بھائی نے، اور باقاعدہ جو ہے وہ منظور شدہ ہے، اس کا نام، ٹریڈ مارک سارا منظور شدہ ہے۔ اب کوئی اور بندہ جو ہے صوفی گھی ہے، وہ بہترین چل رہا ہے جی معاشرے کے اندر، منظور شدہ ہے، کوئی اس پر کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ چوری چھپے صوفی گھی کا ریپر لے کر سارا کچھ وہی اوپر بنا کر اپنا 2 نمبر گھی جو ہے وہ فروخت کرنا شروع کر دے مارکیٹ کے اندر، تو بتائیں اخلاقی اعتبار سے یا قانونی اعتبار سے اس بندے نے صحیح کیا ہے؟ اس نے 2 نمبر ہی کیا ہے۔ اس نے اگر اپنا گھی لانچ کرنا ہے تو وہ اپنا ریپر استعمال کرے، اپنا نام استعمال کرے، پھر کمپنی والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کمپنی کا نام استعمال کرے گا اور گھی اس کے اندر وہ اپنا رکھے گا تو اصل جو کمپنی ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ وہ جب وہ 2 نمبر چیز نکلے گی تو لوگوں کا اعتبار اس سے ہٹے گا، یار یہ تو ہے ہی ایسے، میں فلاں چیز لے گا وہ تو ایسے ہی نکلی تھی، وہ اس کی مارکیٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، جب ہم نے یہ مثال سمجھ لی، اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندے کو نبی کے طور پر کھڑا کر دیا۔ اب جب ایک بندہ نبی کے طور پر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے الفاظ، اصطلاحات، عبادات وہی لیں جو ہم مسلمانوں کی تھی۔ انہوں نے روزے بھی رمضان کے رکھے، مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہا، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہا، مرزا قادیانی کے ساتھیوں کو صحابی کہا، مرزا قادیانی کا جو پہلا خلیفہ تھا اس کو ابو بکر کہا، دوسرے خلیفے کو جو ہے وہ عمر کہا۔ یعنی جو مسلمانوں کی اصطلاحات تھی نا وہی انہوں نے بعین ہی مرزا قادیانی اور اس کی امت کے اوپر جو ہے وہ بولنا شروع کر دی۔ اب یہ تو ایسے ہی ہے، اب صرف بولی نہیں ہے، جب استعمال کی تو یہ کہا کہ اب ہم مسلمان ہیں اور جو پہلے مسلمان تھے نا وہ سارے کافر ہو گئے، کیونکہ وہ مرزے کو نبی نہیں مانتے۔ صرف انہوں نے بولی نہیں بلکہ یہ کہا کہ تم اب 2 نمبر ہو، ہم 1 نمبر ہیں۔ اب دیکھیں ایک مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ایک اور بندے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، بہاؤلہ اس کا نام ہے۔ اب بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی ہمارا پھٹا نہیں پڑا، میرا خیال میں شاید کسی بھائی نے ان کے مذہب کے بارے میں سنا ہو، لیکن وہ لوگ موجود ہیں اس وقت، لاہور کے اندر بھی موجود ہیں، پنڈی کے اندر بھی ہیں، دنیا کے کئی ممالک کے اندر موجود ہیں، بہائی مذہب موجود ہے۔ اب ان کا اور ہمارا کبھی پھٹا نہیں پڑا، کیوں؟ حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہی جدا ہوا ہے، وہ شیعہ مسلک سے جو ہے وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نکل کر۔ تو بہرحال تو ان کے ساتھ کبھی ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جب اپنا نبی الگ کیا نا، انہوں نے کہا ہماری کتاب بھی الگ ہے، کتاب اقدس ہے جی اس کی کتاب۔ انہوں نے اپنی عیدیں بھی الگ کر لیں، انہوں نے اپنی عبادت بھی الگ کر لی، انہوں نے اپنے عبادت خانہ بھی الگ کر لیا، انہوں نے اپنے سارے معاملات الگ کر لی۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ٹھیک ہے بھائی تم ان کو نبی مانتے ہو تو ٹھیک ہے مانتے رہو، لیکن اگر ایک بندے کو لوگ نبی ماننے اور اصطلاحات ہماری والی استعمال کریں یہ تو کوئی تک نہیں نہ بنتا۔ اب دیکھیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو بتائیں کبھی کسی مسلمان نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، ہمیں یہودیوں والی فیسلٹیاں دو جی؟ یہودی جو ہیں وہ 2 نمبر ہیں، ہم اصل یہودی ہم ہیں کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں؟ نہیں بھائی۔ کبھی عیسائیوں نے کہا ہو کہ وہ 2 نمبر یہودی ہیں، اصل یہودی ہیں کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں؟ کبھی ہم نے عیسائیوں کے گرجے کا نام اپنی مسجد کی جگہ پر گرجا نام رکھا ہو؟ کبھی بھی نہیں رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس نبی کے ہم پیروکار ہیں اس نبی کی اصطلاحات الگ ہیں، اس کی عبادت الگ ہے، اس نے اپنے عبادت خانے کا نام الگ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی یہودی اور عیسائیوں کو ہم سے اس طرح کی پرابلم نہیں ہوئی کہ تم ہماری اصطلاحات استعمال کرو، کبھی انہوں نے یہ جھگڑا نہیں ڈالا۔ لیکن انہوں نے ایک نبی نیا کھڑا کر لیا، اصطلاحات ہماری لے رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ بھئی اگر انہوں نے نبی الگ کر لیا ہے تو اپنے معاملات بھی الگ کریں، پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ عقلی اعتبار سے ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ تو جب کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے تو پھر ہمیں خوشی نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے، کلمہ پڑھتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کلمے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے اندر مرزا قادیانی کو شامل مانتا ہے، سیاسی اعتبار سے وہ غیر مسلموں کا ووٹ ہے،
قانونی اعتبار سے وہ پاکستان کے آئین کو جوتے کی نوک پر رکھ رہا ہے، اور عقلی اعتبار سے وہ ہمارا حق جو ہے وہ ہم سے چھین رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔